الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ٹی وی ون یو ایس اے پر ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام ضیاء رمضان۔ آج ہمارا موضوع ہے انسانی حقوق کا اسلامی تصور، ہیومن رائٹس۔ یہ وہ ٹاپک ہے جو آج دنیا میں سب سے زیادہ زیر بحث ہے۔ پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں غیر سرکاری ادارے یعنی این جی اوز اس موضوع پر مختلف ورکشاپس کرتی ہیں، سیمینار کرتی ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں آگہی فراہم کی جاتی ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 1948 میں یونائٹڈ نیشن نے انسانی حقوق کا عالمی چارٹر منظور کیا اور اس کے بعد تمام ممبر ممالک پر اس پر عمل درآمد کو یقینی قرار دیا گیا ہے۔ اور آج پوری دنیا میں مختلف جو غیر سرکاری ادارے ہیں، این جی اوز ہیں، وہ کئی مسلم ممالک میں انسانی حقوق کی پامالی کا رونا روتی ہیں۔ اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا افسانہ ہے، یہ تو بحث پھر کسی دن اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن آج ہم نے ممتاز اور معروف عالم دین حضرت علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب، جو کہ ویسٹ اور ایسٹ کے ممتاز تعلیمی اداروں سے ماشاءاللہ انہوں نے اکتساب کیا ہے، اور آپ کا کیونکہ خاص جو موضوع ہے وہ قانون ہے، آپ نے پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی اس موضوع پہ ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، تو آج ہم ان سے ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ ڈائریکٹر ہیں ضیاء الکرم اسلامک سینٹر کے اور چیئرمین ہیں ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے۔ ہم ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ جناب۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا موضوع ہے انسانی حقوق، ہیومن رائٹس۔ یہ بڑا فینسی سا ورڈ ہے اور ہمارے ہاں میڈیا پہ بھی اس کو بہت دہرایا جاتا ہے، لیکن لوگوں کو اس کی تفصیلات نہیں پتہ۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے اس کی روشنی میں کون سے حقوق کو بنیادی انسانی حقوق قرار دیا گیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ جی، آپ ہمیشہ کی طرح پروفیسر سجاد صاحب، آپ نے آج بھی بہت اچھا ٹاپک چنا ہے، جس میں جو ہے وہ لوگ کوسچن بھی کرتے ہیں اور سم ہاؤ کچھ لوگ اسلام کے تصور انسانی حقوق کے اوپر طعن بھی کرتے ہیں، نقد و جرح بھی کرتے ہیں۔ جی تو اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ انسانی حقوق تو یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے نا، اس کو ایک سیمبل آف جو ہے وہ ہیومن ڈیگنٹی سمجھا جاتا ہے، پولیٹیکل سیمبل، اور کچھ معنوں میں وہ ایک سیمبل ہے بھی، لیکن اس کی کچھ چیزیں جو ہے وہ اسلام کی روح کے متصادم ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے مطابق بھی ہیں۔ تو جو بنیادی انسانی حقوق میں سے کا آپ نے کویسچن کیا، ان میں سے انسان کی جو رائٹ آف لائف جو ہے وہ ایک سب سے پہلے زندگی کا حق ہے، کہ ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی نسل، رنگ، علاقے اور قبیلے سے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ پراپرٹی ہے، ہر انسان کو جائیداد کا حق ہے کہ وہ مکان بنائے رہے۔ پھر انسان کا جو ہے وہ مال کا حق ہے کہ وہ جائز طریقے سے اپنا مال کمائے۔ پھر اس کے علاوہ انسان کی جو عزت نفس ہے، کہ اس کی پرسنل رسپیکٹ ہے، یہ ایک مین اور بنیادی حقوق ہیں جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اس میں جو چیزیں ہیں، اس میں عرض کروں کہ جتنی بھی سیکشنز ہیں ہیومن رائٹس کی، ان کو اگر آپ اسلام کے تصور انسانی حقوق کے ساتھ کمپیئر کریں تو جن چیزوں پر کولیکٹیو وزڈم، انسانیت کی اجتماعی دانش جو ہے وہ پچھلی صدی تک جو ہے وہ جس کی بارے میں سوچ رہی تھی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حقوق 1500 سال پہلے انسانوں کو عطا فرما دیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں اسی نقطے کی جانب آنا چاہ رہا تھا کہ یورپ کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اب سے تقریباً 200 سال پہلے بہت سے مسائل کا شکار تھا، اور وہاں پہ خانہ جنگی کی صورتحال تھی، انسانی حقوق کی پامالی ہر طرف دکھائی دیتی تھی، جبکہ اسلام نے انسانی حقوق کا تصور، جیسے کہ آپ نے بھی اس جانب اشارہ فرمایا کہ اس بارے میں صدیوں پہلے رہنمائی فرما دی تھی۔ تو اسلام اور ویسٹ کے جو انسانی حقوق کے تصور میں بنیادی طور پہ کیا فرق ہے؟ اس کے اندر کون سی چیزیں ہیں جن میں موافقت پائی جاتی ہے، اور کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں بطور مسلمان
سمجھنے کی حاجت ہے کہ اسلام کا تصور انسانی حقوق یہ ہے. بہت اچھا آپ نے کوسچن فرمایا جی کہ جو ہے وہ سب سے جو پہلا فرق ہے وہ یہ کہ آج دنیا گلوبلائزیشن کی بات کرتی ہے. جی میڈیا نے ٹیکنالوجیکل ریولوشن جب سے آیا ہے اس نے سائنٹیفک ریولوشن کے بعد دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. جی جی اب گلوبلائزیشن کی بات کی جاتی ہے, انٹرنیشنلزم کی بات کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قومیتوں, رنگ اور نسل اور علاقے سے بالا تر ہو کر بات کرو. صحیح. اب میں ایگزیکٹلی یہ بات کرتا ہوں کہ ویسٹ مغربی دنیا جو آج یہ بات کرتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سال پہلے جب دعوت دین کا آغاز فرمایا تو حضور نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر عرب کا ٹائٹل اختیار نہیں کیا. لوگوں کو نہیں کہا یا ایھا العرب. حضور نے اسلام سے بھی بڑھ کر حضور نے انٹرنل نیشنلزم کی بات کی. صحیح. حضور نے گلوبلائزیشن کی بات کی, بین الاقوامیت کی بات کی. فرمایا یا ایھا الناس, ہی واز ایڈریسنگ ہول مین کائنڈ. کہ شروع سے ہی حضور کا تصور یہ تھا کہ میں پوری ورلڈ کے لیے اللہ کا رسول بن کر آئے ہوں, اور حقیقت بھی یہ تھی. اور اسی کو حضور نے امپلیمنٹ کیا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سپر پاور ساورینٹی اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کو تسلیم کرنے کے بعد پھر تم پوری اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تو ایک تو یہ ہے کہ گلوبلائزیشن کی اور انٹرنیشنلزم کی جو بات ہے وہ مغربی اور اسلامی تصور یہ ہے کہ حضور نے 1500 سال پہلے گلوبلائزیشن کی بات کی. سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بجا طور پر فرمایا کہ فرینچ ریولوشن کے بعد شخصی اور انسانی آزادیوں کا تصور ابھرا, جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ آج میں سابقہ جو اگنورینس کے رولز تھے, لاز تھے, ان کو میں ریپیل کرتا ہوں, ایبروگیٹ کرتا ہوں, منسوخ کرتا ہوں. اور میں یعنی حضور نے فرمایا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی. I am going to repeal and abrogate all rules based upon ignorance and violation of human rights. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے قانون کی بالادستی اور ہیومن ڈیگنٹی کی بات کرتا ہوں. تو مغرب کا تصور انسانی حقوق فرینچ ریولوشن کے بعد ہے, حضور نے اس کو پریکٹس کیا ہے. اور میں یہ کہوں کہ ایک برٹن فکشن رائٹر ہے H.G. ویلز, اس نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا. اس نے کہا the sermons of human rights, equity, equality and dignity were given before. انسانی عظمت اور انسانی حقوق اور آزادیوں کے تصور بڑے دیے گئے. But it was first time in human history that Muhammad, peace be upon him, established a society based upon these principles. کہ انسانی تاریخ میں انسانی حقوق, مساوات, عزت, عظمت اور انسانی حقوق کے تحفظ پر معاشرہ سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خواتین و حضرات, آپ نے سنا کہ مغرب کے اور اسلام کے تصور انسانی حقوق میں بہت ساری باتیں مشترک ہیں, اور جو تھوڑا بہت تعبیر کا فرق ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں واضح فرمایا. ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے مختصراً میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں خواتین کے حقوق کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے, ویمن رائٹس کے بارے میں بہت کلام ہوتا ہے. پاکستان میں تو اس پہ عورت مارچ بھی پچھلے کئی سالوں سے نکل رہا ہے. تو اسلام نے ویمن رائٹس کے حوالے سے کیا جو ہے وہ جداگانہ موقف اپنایا ہے؟ اسلام کا جداگانہ موقف یہ ہے کہ 1885 تک برطانیہ کے اندر عورت کو رائٹ آف پراپرٹی حاصل نہیں تھا. اسلام نے فرسٹ ڈے سے کہا للذکر مثل حظ الانثیین, بیٹی پہلے دن پیدا ہوتی ہے تو باپ کی پراپرٹی میں, وراثت میں وہ حقدار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے وومن رائٹس کی بات تو کی جاتی ہے, لیکن آج پوری دنیا کی رپورٹس اٹھا کر دیکھ لیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی واویلا کرتی ہے, لیکن مگر اسلام نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس قدر حقوق دیے کہ اسلام میں عورت شورا کی ممبر ہے, پارلیمنٹ کی ممبر ہے, ڈیسیژن میکنگ اور لیجسلیشن میں عورت شامل ہوتی ہے. تو اسلام اس کو ایجوکیٹ بھی کرتا ہے, اس کو انکرج بھی کرتا ہے عورت کو, لیکن سرٹن لیمٹس کے اندر اس کی جو موڈیسٹی ہے, اس کی جو طہارت و پاکیزگی ہے, اس کا خیال رکھتے ہوئے
عورت کو جو ہے وہ ایک پراپر طریقے کے ساتھ آگے لے کر چلتے ہوئے اس کی عزت اور شرف میں جو ہے وہ اضافہ کرتا ہے اسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ میں ایک بات یہ عرض کروں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب عربوں کے یہاں بچی پیدا ہوتی تو ظل وجہہ مسودن وہو کظیم، ان کا چہرہ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا اور غصے میں آ جاتے، چہرے کا رنگ سیاہ بھی پڑ جاتا اور وہ غصے میں آ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پیدائش کو باعث رحمت قرار دیا اور اپنی بیٹی کو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ اور حضور نے بیویوں کے بارے میں فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو رسول اللہ نے سب سے زیادہ عورتوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ اسلام کے تصور انسانی حقوق میں عالمگیریت پائی جاتی ہے، وہ کسی ایک مخصوص علاقے کے لوگوں کو ایڈریس نہیں کرتا بلکہ پوری دنیا کے لوگ اس کا مخاطب ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، بریک سے واپس لوٹیں گے تو اسلام میں انسانی حقوق کے تصور پر مزید بات کریں گے۔ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ٹی وی ون یو ایس اے پر ہمارا خصوصی پروگرام ضیاء رمضان۔ آج کا موضوع ہے اسلام میں انسانی حقوق کا تصور۔ بریک سے پہلے ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب سے ہم نے انسانی حقوق سے کیا مراد ہے، ویسٹ کے اور اسلام کے تصور انسانی حقوق میں کیا جوہری فرق ہے، اس بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو اب جو ہے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، خطبہ حجۃ الوداع کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور مسلمان علماء کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اسلام انسانی حقوق کا سب سے پہلا چارٹر ہے، کیونکہ 1948 سے پہلے ہمیں معلوم انسانی تاریخ میں کسی انسانی حقوق کے چارٹر کی کوئی نظیر نہیں ملتی، لیکن اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جناب خطبہ حجۃ الوداع میں انسانی حقوق کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو اس بارے میں بتائیے کہ وہ کیا تھا۔ جی بے شک یہ دعویٰ مبنی بر صداقت ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم 1,40,000 فرزندان اسلام کے سامنے جو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا حج کے موقع پر، اس کو خطبہ حجۃ الوداع حجۃ البلاغ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پورے امت کو یا اجتماعی طور پر حضور کے آخری یہ لیکچر تھا، اور اس کا ریٹن فارم میں ایک ایک سیکشن آج تک موجود ہے، صحیح، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں زمانہ جاہلیت کی تمام جو ویلیوز اور نامز تھی ان کو ریپیل کرتا ہوں، منسوخ کرتا ہوں۔ اب وہ کون سی تھیں؟ ون آف دیم تھی کہ انسان نیوڈٹی کی کیفیت میں کعبے کا طواف کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا یہ انسان کو بے لباس انسان کو مصطفیٰ نے با لباس کیا، کہ فرمایا لباس اس کے شرف کی علامت ہے۔ صحیح، پھر ریسزم بہت زیادہ تھی، یعنی کہ نسل پرستی، کیونکہ ٹرائبل اصول تھے تو ریسزم تھی، جو ہے وہ عرب اپنے آپ کو جو ہے برتر خیال کرتے اور دوسروں کو عجم اور گونگا کہتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسزم کا خاتمہ کیا، فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ There is no preference of Arab over non-Arab. There is no preference of white over black, except with the righteousness, except with piety, except with strong positive character. حضور نے کردار کو اور تقوی کو اور صالحیت کو یہ انسانی شرف کا معیار قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم و اموالکم و ارادکم حرام علیکم، لوگوں تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو اب میچولی ریسپیکٹفل ہیں، الی ان تلقوا ربکم انٹل دا ڈے آف ججمنٹ، اور کا حرمت شہرکم ھذا وفی یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ دیکھیں نا، مکہ بڑا فرمایا عزت والا اللہ کا گھر ہے، دیکھنے سے انسان کو تسکین ملتی، گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر حضور نے فرمایا ایک مسلمان کی اور ایک انسان کی عزت کعبہ تیری عزت سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ریسزم کا خاتمہ کس طرح کیا کہ حضور نے اپنی وکٹری سپیچ کے بعد مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے موقع پر حضور نے ایک نیگرو سلیو،
ایک کالے غلام کو، حبشی ایک غلام کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر یہ اپنے عمل سے ثابت کیا کہ میرا دین انسان کا رنگ، نسل، علاقہ، نیشنلٹی کی بنیاد پر جو ہے وہ کوئی امتیاز نہیں کرتا. جس کا کردار اچھا ہوگا، آنیسٹی ہوگی، انٹیگریٹی ہوگی، فیئرنیس ہوگی، پائٹی ہوگی، سٹرانگ کریکٹر ہوگا، وہ زیادہ ریسپیکٹفل ہوگا. تو حضور نے رنگ و نسل کی بنیاد پر جو ہے وہ تفریق کو ختم کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو میرے بعد عورتوں کا خیال رکھنا. اس خطبہ حجۃ الوداع کے یہ کمزور مخلوق ہے، یہ تمہارے جو ہے وہ حوالے اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، تو ان کے حقوق کا خیال رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں آج اس کو کارپوریٹ کلچر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز چل رہی ہیں ورلڈ کے اندر، they have to care about their employees. حضور نے ان کو یہ ایڈریس کیا، پابند کیا ایڈریس کرتے ہوئے کہ you have to تمہیں ان کے حقوق کا خیال کرنا ہے. آج پوری دنیا میں جو ملازمین کی یونینز بنی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ملازمین، غلاموں، سبارڈینیٹس، ان کے حقوق کے تحفظ کی حضور نے اپنے صحابہ کو تاکید کی ہے. تو کئی پہلوؤں سے جو خطبہ حجۃ الوداع ہے ریٹن فارم میں آج کے ماڈرن یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس چارٹر سے کئی حوالوں سے بالا تر ہے، کیونکہ اس دور میں اس کا تصور بھی نہیں تھا جس میں حضور نے آئیڈیالوجیکلی بھی، نظریاتی طور پر بھی اور پریکٹیکلی بھی انسانی حقوق کا تحفظ کیا، اور انسانی حقوق کو حضور نے پروٹیکٹ کیا، اور انسانی حقوق کو دنیا کے سامنے اپنے عمل سے ثابت کر کے فرما دیا کہ لوگوں اللہ کا خلیفہ اور اشرف المخلوقات ہے انسان، اور اس کو تمہیں عزت دینی ہوگی، اس کا خیال رکھنا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کی جداگانہ حیثیت کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی. ڈاکٹر صاحب، مغربی ممالک میں، ویسٹ میں خاص طور پر ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہمیں انسانی حقوق کی بہت زیادہ جو ہے وہ آگہی بھی دکھائی دیتی ہے، اس پہ عمل درآمد بھی دکھائی دیتا ہے. امریکہ کی سپریم کورٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ انسانی کے عظیم ترین قانون دانوں کی فہرست میں سب سے اوپر رکھا ہے، اور سپریم کورٹ کی عمارت پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لکھے گئے ہیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان سمیت بعض اسلامی ممالک میں حقوق انسانی کی پامالی دکھائی دیتی ہے، اور اس معاملے میں ویسٹ جو ہے وہ ہمیں اسلامی تعلیمات کے زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے. تو آج کے پروگرام کی مناسبت سے آپ ہماری اشرافیہ کو، ہمارے ان اداروں کو جو کہ پاکستان میں عام انسان کی زندگی پہ جن کے فیصلے اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ امریکہ میں ہم رہتے ہیں. مجھے تو اپراکسیمیٹلی 15 ایئرس ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ امریکی سسٹم اسلام کی روح کے ہمیں کافی حد تک قریب نظر آتا ہے، اور ویسٹرن ورلڈ کے اندر انسانی حقوق کا، یعنی کہ تھیوری ہماری، آئیڈیا اسلام کا، اس کو پریکٹس ویسٹرن ورلڈ کر رہی ہے. جی. امریکہ کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ عدالت میں جائے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جی گورا ہے یا کالا ہے یا مسلمان ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے، ریگارڈ لیس آف کلر اور ریلیجن، وہ اس کو انصاف دیتے ہیں. جبکہ مسلم ممالک کے اندر بیسیکلی جو ہے وہ کلچر زیادہ پریویل کرتا ہے. وہاں کی لوکل پالیٹکس جو ہے وہ اسلام کو صرف بطور ایک سمبل استعمال کرتے ہیں، اسلام کو پریکٹس نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مغربی دنیا جو ہے وہ جو ہے اس کے اوپر آواز اٹھاتی ہے. پھر پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ اسلام کی روح کے مطابق نہیں ہے ہمارا. مثلا میں یہ بات کرتا ہوں کہ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ہے انسانی خواہشات کے مطابق کوئی فیصلہ کرنے کا. اب یہاں ایک جوہری فرق ہے اسلام کے تصور اور مغرب کے تصور میں، کہ مغرب کا تصور یہ ہے کہ جو کچھ سوسائٹی کی ڈیزائر ہوگی ہم اس کو کے مطابق لیجسلیشن کریں گے اور سوسائٹی کی ڈیزائر کو امپلیمنٹ کریں گے. مگر اسلام کا تصور یہ ہے کہ سوسائٹی کی ڈیزائر کو آنر کیا جائے گا، خواہشات، ریکوائرمنٹ کو آنر کیا جائے گا، لیکن جہاں سے وہ کنٹراڈکٹ کرے گی اسلام سے، قرآن سے، وہاں سوسائٹی کی ڈیزائر نہیں لی جائے گی. سورہ المائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا نبی انحکم بینہم بما انزل اللہ،
ولا تتبع اہواہم، اے نبی جو اللہ نے نازل کیا ہے ڈیوائن لا کی روشنی میں آپ ان کے مسائل کو حل کریں، فیصلے کریں، لیجسلیشن کریں، اور صرف خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ تو خواہشات کو ایک حد تک مانا جائے گا، لیکن اس کو بے لگام خواہشات کو نہیں لیا جائے گا۔ یہ ایک جوہری فرق ہے اسلام کے اور مغرب کے تصور جمہوریت۔ اسلام کا شرعی نظام ہے اور مغرب کے اندر جو کچھ میجارٹی کہہ دیتی ہے، تو اسلام کے نظام کے اندر بڑی ہی برکت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر دنیا اسلام کے نظام تصور حقوق اور نظام سیاست پر ضرور آئے گی اور اسی میں کامیابی ہے۔ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، وقت کے دامن میں گنجائش بالکل ختم ہو چکی ہے، لیکن ایک وظیفے کا بہت شدت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ میں بہت سارے خاندان اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے بیتاب ہیں، امیگریشن کے معاملات میں رکاوٹوں اور مشکلوں کا سامنا ہے، تو اس میں آسانی کے لیے کوئی وظیفہ تجویز فرمائیں، اور ساتھ ہی متصل آپ ہیومن ریلیف کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ کوئی پیغام دیں۔ جی، اس میں جو ہے نا وہ 3 تسبیحات جو ہے وہ میں دے رہا ہوں امیگریشن کے مسائل کے حوالے سے۔ ان ربی علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھیں، ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 مرتبہ پڑھیں، ان ربی لغفور الرحیم۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، میرا رب ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو اگر آپ ان ربی علی کل شیء قدیر، ان ربی علی کل شیء حفیظ، ان ربی لغفور الرحیم، یہ 3 تسبیحات پڑھیں گے تو انشاءاللہ امیگریشن کے جو ہے وہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ لیکن اس میں کچھ اور وظائف بھی ہیں، وہ رابطہ کریں گے تو وہ ان کے لیے اجازت ضروری ہوتی ہے، تو وہ بھی میں عرض جی کروں گا۔ ہمارے نمبر اسکرین پر آ جس رہے ہیں۔ نمبر آ رہے ہیں تو جی اس پر انشاءاللہ۔ اور ہیومن ریلیف انٹرنیشنل انسانی فلاح کا وہ ادارہ ہے کہ جو علماء کی سپرویژن میں پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو ہے وہ ورلڈ کے اندر کام کر رہا ہے، ایجوکیشن کی فیلڈ میں، ہیلتھ کی فیلڈ میں، اور نیچرل ڈیزاسٹرز جو آتے ہیں ان حوالوں سے کام کر رہا ہے، اور پاورٹی کے خلاف، غربت کے خلاف یہ ادارہ جو ہے جنگ کر رہا ہے۔ اور الحمدللہ اس ادارے کے تحت اس وقت تک ہم نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو فوڈ پرووائڈ کیا ہے۔ الحمدللہ۔ خود ہمارا ادارہ ضیاء الکرم اسلامک سینٹر جو بروکلن نیو یارک میں ہے، ایوری سنگل ڈے ان دا بیسٹ منتھ آف رمضان وی سرو فری افطار ڈنر، اینڈ یہاں افطار بوفے ہوتا ہے اور لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں، اور ہیومن ریلیف کے تحت جو ہے یہاں بہت سارے لوگ آ کر افطار کرتے ہیں، بوفے ہوتے ہیں۔ اور ہیومن ریلیف امریکہ کے اندر، پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، ساؤتھ افریقہ کے اندر اور غریب ممالک کے اندر انسانی خدمت کا وہ فریضہ سر انجام دے رہا ہے جو اسلام کی روح کے عین مطابق ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج کے اس موضوع پہ آپ نے بہت مدلل اور مفصل گفتگو فرمائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ خواتین و حضرات، ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ کل آپ سے اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد سجاد مدنی کو اور ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب کو اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالی ہمارا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔